ہاں جی، مشدد حرف کی تعریف آج ہم پڑھتے ہیں کہ مشدد حرف کس کو کہتے ہیں۔ یہ لگی اوپر 3 دندوں والی شد، اس کا نام کیا ہے؟ شد، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام شد ہے، جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کا نام ہو جاتا ہے مشدد۔ شد سے مشدد بن گیا، شد کی وجہ سے ذال کا نام کیا ہو گیا؟ مشدد۔ ہاں جی، مشدد حرف جو ہوتا ہے ایک تو وہ پیچھے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور ملاتے وقت اس کو مشدد حرف کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیزی نہیں کرتے۔ دوسری بات ہے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ایک دفعہ پڑھے گا، اس کے بعد جس کی اپنی حرکت ہوگی، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، جو کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر وہ پھر بعد میں پڑھے گا۔ اب اپنے پہلے کاف کو ذال کے ساتھ ملانا ہے، پھر ذال کو اپنا اعراب جو ہے زبر والا وہ بعد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج سے ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے کاف متحرک، ٹھیک ہے۔ اب کاف متحرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر۔ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کا نام ہوتا ہے حرکت، ٹھیک ہے۔ اب زبر زیر پیش والی حرکت جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے متحرک، ٹھیک ہے۔ اب یہ کاف کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ کاف متحرک۔ ہاں جی، آگے دیکھا ہے، آگے ہے ذال مشدد۔ اب ذال مشدد کس کو کہتے ہیں؟ ذال کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ 3 دندوں والی شد، ٹھیک ہے۔ اب شد جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے مشدد، شد سے مشدد۔ اب یہ شد کی وجہ سے ذال کیا ہو گیا؟ ذال مشدد۔ اب مشدد حرف جو ہوتا ہے ایک تو وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور ملانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو نہ تو ہلانا ہے نہ ہی کوئی لمبا کرنا ہے، بلکہ ہم نے صرف اس کو دبا کے اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ اس کو ملانے کے بعد دوبارہ پھر یہ اپنی جو اس کی اوپر حرکت زبر والی حرکت لگی ہوئی ذال کی وہ بعد میں پڑھیں گے۔ چلیے، کاف ذال زبر کر، ٹھیک ہے۔ ذال زبر ذا، کر را، یہ با متحرک ہے، با کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر والی حرکت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تا ساکن۔ اب ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جزم لگی ہوئی ہے، یہ جو دال دماں ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کا نام ہو جاتا ہے ساکن۔ اب یہ جزم تا کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا تا ساکن۔ تا ساکن ہے، اور جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، لیکن جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ بعد میں اپنا اعراب بھی جو زبر زیر لگی ہو وہ پڑھتا ہے، لیکن جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جاتا، وہ ایک بار ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ با تا زبر بات، کربت، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے ہے سا متحرک۔ سا کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے میم، میم کے اوپر پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ سا میم کے ساتھ نہیں ملنے والا، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سا زبر سا، میم متحرک ہے، آگے ہے واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن کی طرف ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے، واؤ ساکن ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم متحرک کو آگے واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو ساکن حرف جو ہے وہ ہے واؤ. اگر ساکن حرف واؤ ہو اور واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم واؤ پیش مو سامو. ٹھیک ہے. آگے ہے دال متحرک. دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آگے با متحرک ہے، اس لیے یہ جو دال ہے وہ آگے نہیں ملے گا کیونکہ نہ تو آگے شد ہے نہ ہی جزم. تو کیسے پڑھیں گے؟ دال پیش دو سامودو. ہاں جی. با متحرک ہے، با کے نیچے زیر والی حرکت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے تو بھی متحرک ہے، اس لیے با تو کے ساتھ نہیں ملے گا. اگر اگلا حرف ساکن یا مشدد ہو تو پھر ہم اس کو ملاتے ہیں ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. با زیر بی. ہاں جی. آگے ہے تو متحرک. تو متحرک کے بعد آگے غین ساکن ہے. اب ہم نے تو کو غین ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ غین ساکن ہو گیا، اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو غین زبر تو بی تو. ٹھیک ہے. آگے ہے واؤ کے اوپر کھڑی زبر. ٹھیک ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے اگر لفظ کے اوپر ہو تو اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، اور ایسے ہی اگر لفظ کے نیچے آ جائے تو اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک الٹا پیش ہوتا ہے، وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی الٹا پیش ہو، کھڑی زبر کھڑی زیر ہو تو سب کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. واؤ کھڑی زبر وا بی تو وا. ٹھیک ہے. آگے ہے ہا متحرک. ہا متحرک یعنی ہا کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے. ہاں جی. آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے ہے الف. الف سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. ٹھیک ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اس الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ہا. دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے مد. مد کی وجہ، یہ الف کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اس مد کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. ایک اور بات یہاں سمجھیں کہ یہاں آ گیا وقف. درمیان میں وقف آ گیا. آگے یہ ہے حمزہ. الف کے نیچے زبر زیر پیش آ جائے وہ الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. ہاں جی. مد کے فوراً بعد ہی آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. لیکن اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا کیونکہ درمیان میں وقف آ گیا ہے، یعنی ان میں آپس میں فاصلہ ہو گیا. اور فاصلے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ منفصل. کیا ہو گیا؟ منفصل. یعنی مد کے بعد حمزہ آیا ہے لیکن فاصلے کے ساتھ آیا ہے تو اس مد کا نام کیا ہو گیا؟ مد منفصل. ہاں جی. اگر حمزہ فوراً ہی ساتھ آ جائے، اسی کلمہ کے ساتھ ہی آ جائے تو اس کا نام ہو جاتا ہے مد متصل. ٹھیک ہے. آج یہ ساتھ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا الگ ہو کے آیا ہے، اس کا نام کیا ہو گیا؟ مد منفصل. ٹھیک ہے. حمزہ کے جدا ہونے کی وجہ سے. لیکن بات دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے، درمیان میں کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے بلکہ صرف وقف ہے، لیکن حمزہ مد کے فوراً بعد آیا ہے جس کی وجہ سے اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف مد زبر ہا. ٹھیک ہے. ہاں جی. بی تو وا ہا. اب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش والا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آخر والا حرف پہلے ہی ساکن ہے، تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی رہنے دینا ہے. ساکن کو ساکن رہنے دیتے ہیں، صرف اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا لہجے سے کہ ہماری بات یہاں پہ ایک دفعہ مکمل ہو گئی ہے. تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف بی تو وا ہا بی تو وا ہا. چلیے جی. اب ہم اس سبق کو پہلے تو ہم نے پڑھا ہے توڑ کے ساتھ، یعنی ایک حرف کو بتایا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، ملانا کیسے ہے، مد کرنی غنہ کرنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے نہیں لمبا کرنا، یہ سب ہم نے ابھی سیکھا ہے. اب اسی آیت کو اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے بغیر توڑ کے یعنی جوڑ کے ساتھ ہم نے جو پڑھنا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
سورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها